اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوئیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے، ہم سے خوش ہے اللہ پاک؟ ہم یہ کیسے جانیں گے؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ جو تمہاری نیت کی آزمائش ہوتی ہے نا تو اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں بنا فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے نا تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے اور اس کی رحمت کی پہلی نشانی یہی ہوتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان جو ہوتا ہے وہ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے ہمیں۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے اس کو آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اور پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا، اس کی تلاوت کر لینا۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کرو، شاید وہ ہیرا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہوتا ہے، تو ہمیں بے عزتی بالکل نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئے، اسی طرح تم اور لوگوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤ۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر ہی کھاتا ہے۔ اور دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک ایسا رشتہ بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ جو دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اللہ رہتا ہے، مطلب اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ مطلب دوسروں کو دیکھ کے جب تمہارا دل بے چین ہونے لگتا ہے تو تم خود سوچ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تمہارے دل میں ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا شروع کر دیا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے نا، جب ہمیں زندگی رلاتی ہے تو سمجھ جانا کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں، اور جو زندگی جب ہمیں ہنساتی ہے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نشانی آپ یہ نوٹس کر لیجئے گا، جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، یہ تو حقیقت بات ہے۔ جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم اس سے اور دور بھاگتے ہیں۔ سیریسلی ایسا ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو ہر انسان دور ہی بھاگتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو ہی موڑتا ہے، اللہ صرف اور صرف ہمارے راستوں کو ہی موڑتا ہے، ہماری دعاؤں کو نہیں۔ وہ ہمیں اپنے طریقوں سے ہماری من پسند منزل تک لے کر جاتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھنا۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ انسان اگر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اگر تمہیں یہ اس کا مطلب ٹیسٹ لینا ہے تو تم دیکھنا کہ غصے میں وہ بندہ یا وہ انسان تم سے کس طریقے سے بات کرے گا۔ اگر وہ پیار سے بات کرے گا تو وہ آپ سے سچ میں پیار کرتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ مطلب گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اور اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور اس میں میری رضا ہے، اور جب میری دعا قبول نہ ہوتی تو میں اور خوش ہو جاتا ہوں، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ تو یہ تھی اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔